حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت یہ ہے اقبال کی زبان میں حضور کی ولادت اور حضور کی ذات اقدس کی اہمیت اور آپ کی شان مطہر بیان کر کے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ نہ ایک پھول تو بلبل کا ترنم اقبال کوئی مولوی نہیں ہے. آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین یا حضور کی شان سے مولویوں تک نہیں. اقبال دور آخر کا وہ انسان ہے جس نے حضور کی پختہ امت سوئی ہوئی امت کو بیداری عطا. اور اقبال وہ شخص ہے جو حضور کی امت کے امراض کو بڑا بخوبی جانتا ہے. نفس شناس حکیم ہے. آپ کو حکیم الامت کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ کو حکیم الامت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حضور کی امت کے جو امراض تھے نا نبض پہ ہاتھ رکھ کے نہ صرف امراض بتائے بلکہ ان کی وجوہات بھی بتائیں اور ان کا علاج بھی بتائیں. آپ فرماتے ہیں ہو نا یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ اگر کوئی مولوی بات کہتا تو لوگ فتوا لگا دیتے کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کلیاں تو ظاہر ہے درخت کے اوپر شاخیں ہیں, شاخوں کے اندر انہیں جو ہے وہ غذا مل رہی ہے تو تب وہ کلیاں چٹکتی ہیں, پھول بنتی ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں پھولوں کے اندر رنگینی اور پھولوں کا چٹکنا جو ہے یہ میرے محبوب کی ذات گرامی کی وجہ سے, میرے حضور کی وجہ سے ہے. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ذاتی تو میں بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں تم بھی نہ ہو. اور اگلی بات سے اقبال کہتے ہیں ایمان تازہ کر دیتے ہیں, فرماتے ہیں خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض اسی سفت آمادہ اسی نام سے ہے. کہتے ہیں کہ جو آسمان تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے, اور دنیا کے اندر جو آپ کو حرارت نظر آ رہی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. کائنات ارضی کے بہت سارے ماہ سال گزرے, جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبی بھی بھیجے, رسول بھی بھیجے, اور اس دور کے اندر بہت سارے حکمران بھی آئے. سب کے درباروں کے جو آداب اور قوانین ہیں وہ اس دور کی ان کی کیبنٹ نے بنائے. ان کے ساتھ جو تعلق والے تھے, ان کے حرم کے اندر آنے والے تھے, ان کے پاس بیٹھنے والے تھے, ان لوگوں نے ان کے دربار کے آداب بتائے. لیکن اس کائنات ارضی کے ایک شخصیت ایسی بھی ہے, ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئی تو اس کی ذات کے حوالے سے آداب کسی دنیا والے نے نہیں بتائے, کسی ان کے صحابی نے نہیں بتائے, کسی فرد نے اس کی ذات کے آداب نہیں بتائے, بلکہ اس کی ذات کے آداب خالق کائنات نے خود بتائے. رب تعالی اگر ہو سکے تو اس کی تھوڑی سی کو کم کرنا, بات سمجھ آنی چاہیے. اس ذات کے آداب رب ذوالجلال نے, پروردگار عالم نے, خلاق کائنات نے بنائے, اور کائنات والوں کو بتایا کہ کائنات والوں یہ ہستی کوئی عام نہیں, یہ فرد کوئی عام نہیں, یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا خالق بھی فرماتا ہے اللہ بھی
یہاں ہینا تقوم و تقلبک فی الساجدین، یہ ہستی وہ ہے جس کا رب فرماتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا۔ اے محبوب کب سے دیکھتا ہے؟ جب سے آپ کی ذات مبارکہ وجود میں آئی، اور جب سے آپ انبیاء کی پشتوں کے اندر، باپ دادا کی ظلموں کے اندر، ماں کے رانوں کے اندر گردش کرتے رہے، پیارے آپ کا رب آپ کو برابر دیکھتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب جس کی زندگی کا کوئی لمحہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے کائنات والو، اس ہستی کو عام نہ سمجھنا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، کسی شخصیت اور ذات پہ قیاس نہ کرنا، کسی فرد پہ قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ تاج عطا فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عزت عطا کی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر دور آخر کے اس محبوب بارگاہ شاعر اور محبوب بارگاہ ثنا خان کی بات کریں تو آپ فرماتے ہیں پاک النبی جینا فی خلق و فی خلق ومن یدانوہ من حلم ولا کرم۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، یہ وہی بوصیری ہے جس کا قصیدہ بردہ شریف ہم پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پاک النبی جینا فی خلق و فی خلق، فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو نبیوں پہ فوقیت عطا کی ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ماں و شما کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی ایسے جی ویسے؟ نہ، آپ فرماتے ہیں فاقن نبی جینا، اللہ نے آپ کو نبیوں پہ فوقیت عطا کی، فی خلق، آپ کی صورت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، یعنی یوں سمجھو کہ رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم کو اس سانچے میں ڈالا، اس سانچے میں تخلیق کیا کہ کسی اور کی تخلیق اس طرح نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فاقن نبیین فی خلق و فی خلق، خلق اخلاق، سیرت، کردار، یہی وجہ ہے کہ آج حضور کا بدترین دشمن یہودی، نصرانی، ہندو، مشرک، کافر، کوئی بھی حضور کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، حضور کی سیرت کو داغدار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خالق نے میرے محبوب کی سیرت کو ساری دنیا کے اندر بے مثل و بے مثال پیدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فاقن نبی جی نفی خلق وفی خلق، اللہ نے آپ کو نبیوں پہ صورت کے اعتبار سے بھی فوقیت عطا فرمائی، عظمت کردار سے بھی فوقیت عطا فرمائی۔ وَلَمْ يُضَانُوهُ مِنْ حِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور اے پیارے آپ کے حلم، آپ کی بردباری اور آپ کے جود و سخا کو کوئی بھی آج تک نہ پہنچ سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ کر رہا تھا کہ نبیوں کی صف میں، رسولوں کی صف میں جس ہستی کا مماثل کوئی نہیں، عام مخلوق کے اندر کہاں ہو سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ عام مخلوق کے اندر تو پھر تصور ہی نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ نے سب سے برگزیدہ بنایا نبیوں اور رسولوں کو، اور ان برگزیدہ ہستیوں کے اندر جس کو سب سے زیادہ بزرگ تر بنایا وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات جناب محمد الرسول اللہ۔ کسی نے بڑے خوب انداز میں اس بات کی ترجمانی کی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر۔ شیخ تو یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، یا صاحب الجمال، اے صاحب حسن و جمال، اے خوبصورتی کے مالک،
یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار، تمام بشریت کے ماتھے کا جھومر، تمام بشریت سے اعلیٰ عرفہ اور افضل ذات، اللہ اکبر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر، آپ کے روشن چہرے سے، نور برساتے چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ لقد نور القمر، یہ چاند جو چمک رہا ہے نا، چاند کے اندر جو روشنی ہے، چاند کے اندر جو حسن ہے، چاند کے اندر جو کمال ہے، اے محبوب یہ تیرے چہرے کی خیرات ہے۔ یہ چاند جو آسمان پہ آپ روز دیکھتے ہیں نا، یہ میرے مصطفیٰ کا بچپن میں کھلونا رہا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور رحمت کائنات اپنے صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، جناب عباس آپ کے چچا محترم آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کے مسکرانے لگے، جب مسکرائے نا تو رحمت عالم کی نگاہ پڑی، فرمایا چچا عباس خیر ہو، آج مسکرا رہے ہیں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ مسکرانا شروع کر دے تو تعجب تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں مسکرا رہا ہے، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوئی، اس ایک کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم نے پوچھا چچا عباس خیر ہے، کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بیٹھے بیٹھے آپ کے بچپنے کی ایک بات یاد آ گئی، آپ جب چھوٹی عمر میں تھے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، محل کے اندر آپ تشریف فرما تھے اور میں آپ کے پاس تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی انگلی اٹھتی ہے، آپ ہاتھ اوپر کرتے ہیں، انگلی اٹھتی ہے، جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے آسمان کا چاند ادھر کو جھک جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، چاند آپ کے اشاروں پہ مچل رہا ہے، گویا چاند بھی فخر کر رہا ہوگا آسمانی مخلوقات پہ کہ اے آسمانی مخلوقات دیکھ لو، آج رب کا محبوب مجھ سے مخاطب ہے، اور میرا اقبال اتنا بلند ہے کہ اب کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں فخر کر سکتا ہوں کہ اس وقت محبوب کائنات سے مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہاں پہ میرے ذہن میں آئی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب لشکر کے امراء جا رہے تھے نا، تو وہ چونٹی جو اپنی چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے کہا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچھ نہیں نہ جاؤ۔ جناب سلیمان کو دور تھے، میلوں دور تھے، سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو جناب سلیمان اس کی یہ بات سن کے نا مسکرا دیے۔ تو نبی کسان کو نہیں پہچان سکی، تجھے نہیں پتا کہ اللہ کا نبی تو زمین کے اوپر ہو تو زمین کے اندر کے حالات کی خبر رکھتا ہے، زمین کے اندر ہو تو اوپر کے حالات کی خبر رکھتا ہے، تجھے یہ بات خبر نہیں ہوئی، کیسے یہ کہہ دیا؟ اس بات پہ مسکرا دیے۔ اب چلتے چلتے جب وہاں آئے نا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ چونٹیوں کا لشکر دیکھا، ان میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے بات کی تھی۔ آج کا اگر کوئی بندہ یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی نہ صرف ایک فرد کو، ایک ذات کو، بلکہ نبی پوری کائنات کی ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، ان کو پہچانتا بھی ہے اور ان سے باخبر بھی ہے۔ آج وقت ہوتا اس بات کو کھول کے یہاں اور بیان کرتا،
جب اٹھایا نا اس چیونٹی کو رکھا ہاتھ پہ، اور اب سلیمان علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے، باتیں کر رہے ہیں اس سے، چیونٹی آپ سے باتیں کر رہی ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں جناب سلیمان نے کہا، اے چیونٹی مجھے یہ بتا کہ اس وقت کائنات پہ قابل فخر کون ہے، سب سے زیادہ مرتبے والا مقام والا اس وقت کون ہے؟ تو وہ چھوٹی سی چیونٹی جو بظاہر بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے نا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، اللہ کے نبی اس وقت مجھ سے بڑھ کے کون اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ تو میں ہوں۔ جناب سلیمان نے سوال کیا کہ اے چیونٹی تیرے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا؟ تیرا مرتبہ کیوں اتنا بلند ہو گیا؟ تو ایک حقیر چیونٹی ہے، زمین پہ چلنے والی ہے، تیرا تو کوئی مقام نہیں، لوگ تجھے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا مقام اس لیے بلند ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو اور اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی ہو، اس سے بڑا مقدر والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو چاند فخر کرنے لگا کہ اس وقت میں کھلونا ہوں محبوب خدا کا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کے اشاروں پہ رقص کر کے دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے، دنیا والوں میرا مقدر عوج پہ ہے کہ آمنہ کے لال مجھ سے مخاطب ہے۔ اگلی بات حضور رحمت عالم، اللہ اکبر، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، چچا بات یہ آپ کو تعجب والی بات لگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ بات بڑی تعجب والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے چچا بات اس سے بھی تعجب والی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچا بات جب میں اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ سیدہ آمینہ کے بطن اطہر میں تھا، آپ کے رہنے مقدس میں تھا، تو اس وقت جو لوہے محفوظ پہ چلنے والی کلمے ہیں، میں ان کلموں کی سرسراہٹ کو، ان کی آواز کو سنتا بھی تھا اور یہ جانتا بھی تھا کہ لکھ کیا رہی ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ وبرک اللہ مرجعہ، آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان، کام لالے کرامت پہ دادا سلام نہیں کیا، فرمایا کہ یہ دور سے بھی سنتے ہیں نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کے گوشے مبارک کا۔ اللہ اکبر۔ بات اسی طرف لاتا ہوں کہ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ عالی وقار دربار ہے جس کے بارے میں میرا رب خود فرماتا ہے، اے محبوب انکا بے آیوننا، محبوبہ آپ کی کوئی گھڑی تو ایسی ہے ہی نہیں کہ ہماری نگاہیں ادھر سے پھر جائیں۔ محبوب صبح شام ہر وقت ہر لمحہ رات ہو یا دن، وہ مکہ کی گلیاں ہوں یا مدینہ کے بازار ہوں، محبوب آپ جہاں جہاں ہیں ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہاں ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا، میرا ذہن اس طرف گیا کہ آج چند باتیں اس حوالے سے کروں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ اللہ اکبر۔ ہماری نگاہوں میں کوئی جچے بھی تو کیوں جچے؟ ہماری نگاہوں میں تو وہی جچتا ہے نا جو اپنے پروردگار کی نگاہوں میں جچ گیا، جسے رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مرتبہ عطا فرمائی، جسے یہ مقام دیا کہ محبوب تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا خوشیوں کے اندر شریک ہونا، تمہارا غمی کے موقع پہ ہونا، تمہارا میدان جہاد میں ہونا، تمہارا اپنے یاروں کی محفل میں ہونا، تمہارا گھروں میں ہونا، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی،
کوئی ساتھ، کوئی لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ محبوب تو ہماری نگاہوں میں بستا ہے۔ یہاں نگاہ سے مراد خالق کائنات، خالق کائنات کی نگاہ ہے، جیسی اس کو سزاوار ہے۔ یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ظاہراً، جس طرح ید اللہ کے ہاتھ، ید اللہ کے الفاظ آئے ہیں، ہاتھ کے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن اس سے مراد یہ ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے، یا اللہ کی آنکھوں میں سمانا، اللہ کی نگاہوں میں سمانا، اس سے مراد اللہ کی ہمارے جیسی آنکھیں نہیں ہیں، وہ جو اس کی شان کے لائق ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ ویسے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ بے کیف ہے، بے صورت ہے۔ اسی لیے گولڑے کے تاجدار نے فرمایا نا، اللہ اکبر، ایک صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر مورت تھی۔ گولڑے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی تو کوئی صورت نہیں ہے نا، وہ بے صورت ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھنا ہے تو پھر سراپا مصطفیٰ کو دیکھ لے، اسے رب نظر آ جائے گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں، آنا میرا اب جمال الحق، کائنات والوں میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، جس میں دیدار حق کرنا ہو وہ مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیا کرے۔ بہت ساری باتیں یہاں اور میرے ذہن میں آ گئی، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی بارگاہ کے آداب بتائے، اس ہستی کے حوالے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو رائنا، رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم۔ واسمعوا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرے محبوب لب کھولیں، محبوب کے لب واہ ہوں، تو تمہاری توجہ کسی اور جانب نہ ہو، سراپا ہمارن گوشت بن کے میرے مصطفیٰ کی بات سنا کرو۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ لب واہ فرماتے، حضور کوئی بات ارشاد فرماتے، تو کملی والے کی زبان سے کلمات نکلتے، صحابہ کی حالت یہ ہوتی، اس طرح ہم تن گوش ہو کے بیٹھتے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا کی حرکت کی تو اڑ جائیں گے، اتنی توجہ کے ساتھ منہمک ہو کے۔ اور میں آپ کے لیے یہ بات عرض کروں گا، جب بھی قرآن و حدیث کا بیان ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی میرے جیسا گناہگار بھی بات کر سکتا ہے نا، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا ہے بات کس کی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، اس بات پہ توجہ۔ اور جتنی توجہ سے آپ سنیں گے انشاءاللہ دل کے اندر نور بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا۔ اب یہ کر رہا تھا کہ حضور رحمت عالم کے دربار کے آداب رب بیان فرما رہا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب حضور رحمت عالم مدینے میں تشریف لائے نا، تو آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہوتے، جب کوئی بات حضور ارشاد فرماتے، اگر آپ کی بات مکمل طور پہ نہ سمجھ پاتے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائیں۔ اب جو یہودی تھے نا، یہ یہودی پرانے دشمن چلے آ رہے ہیں، پرانے دشمن چلے آ رہے ہیں، یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تورات سے نکالا اور تحریف کی۔ یحرفون الکلم، یہ وہ باتیں جو حضور کی
حضور کی شان عظمت میں حضور کی والا مرتبت کو بیان کرنے والی باتیں ہیں، ان کو یہ چھپاتے تھے۔ جب عبداللہ ابن سلام مدینہ شریف میں حضور سے آمنا سامنا ہوا تو میرے آقا نے روک لیا۔ یہ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے، یہود سے، روک لیا اور فرمایا تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے اور تجھے جناب موسیٰ کی قسم، مجھے یہ بتا کہ تورات کے اندر میرا ذکر بھی پایا ہے؟ عبداللہ بن سلام خاموش ہو گئے۔ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی شان بیان فرمائیں، مجھے بتائیں۔ تو حضور سید عالم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے سورہ اخلاص شریف تلاوت فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے آپ رسول برحق ہیں، آپ نبی برحق ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو رات کے اندر آپ کی شان یہ ملاحظہ کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یا رسول اللہ یہ شان آپ کی میں نے تو رات کے اندر پڑھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے پڑھا کہ آپ وہ ہستی ہیں جو غریبوں اور ناداروں کے، بیواؤں اور یتیموں کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی یہ شان پڑھی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جو بازاروں میں شور کرنے والے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان میں نے یہ پڑھی ہے کہ رب نے آپ کے دل کے اندر رحم رکھا ہے، آپ کا دل سخت نہیں ہے، آپ نرم طبیعت کے، نرم خو کے مالک ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان میں نے یہ پڑھی ہے کہ آپ کی امت رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو۔ جب یہ ساری باتیں کر لی اب عبداللہ ابن سلام کی نگاہوں سے پردہ تو ہٹ چکا تھا پہلے، جب حضور کی ذات کو پہچان لیا تو پھر کہا گیا یا رسول اللہ آج تک تو یہود کا عالم تھا، اب کے بعد مدینے کا عالم، حضور کے دستے اقدس سے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بات یہودیوں کی چلی تھی، کاٹ کے تورات کو آج اصلی حالت پہ چھوڑا ہوتا، انجیل کو اصلی حالت پہ چھوڑا ہوتا، یہودیوں اور عیسائیوں نے تحریف نہ کی ہوتی تو آپ میرے مصطفیٰ کی شانیں اس میں پڑھتے، آپ کو پتا چلتا کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ انجیل کے اندر ایک مقام پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی حواری ہم کلام میں باتیں ہو رہی ہیں، حضور ختمی مرتبت کا تذکرہ چل نکلا تو آپ کے حواریوں نے کہا ایسا کیا وہ آپ سے افضل ہوں گے، آپ سے اعلیٰ ہوں گے، آپ سے شان میں برتر ہوں گے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کلمات جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور صبح قیامت تک جو غلامان مصطفیٰ کو عزت و اشتہار عطا کرنے والے ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رب محمد کی قسم جو میرے بعد آنے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان یہ ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑا کہتے رائے نا کی جگہ جو ہے وہ رائنا، یہ کا اضافہ نیچے زیر رائنا مانا کیا بنتا ہے؟ ہمارے چرواہے۔ جب وہ باغ سے ہوا تک پہنچی نا
تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا دیکھو جی یہ اس طرح کرتے ہیں. تو وہ قسمیں اٹھانے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ بھی تو رائے نہ کہتے ہیں, ہم بھی بس اسی لیے کہتے ہیں ہم بھی. اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کا پردہ چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو کہا ایمان والوں اب کے بعد یہ لفظ نہیں لانا جس کے دو معنی ہیں اور یہودی نصرانی یا کوئی اور قوم اٹھ کے میرے محبوب کی شان میں وہی لفظ لے کے جو لفظ تم بولتے ہو اسی لفظ کا سہارا لے کے اسی لفظ کی آڑ لے کے میرے محبوب کی شان اقدس میں گستاخی کرے. ہمیں یہ بھی گوارا نہیں. ذو معنی لفظ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں نہیں بولنا جس کا ایک معنی عزت کی دلالت ہو, دوسرا معنی کہیں پستی کی طرف جاتا ہو. ایسا لفظ بول کے تم نے حضور سے کوئی بات نہیں کرنی. اگر کہنا بھی ہے تو پھر رائنا کی بجائے لفظ بدل لو. اور سننا یا رسول اللہ اللہ والے ہم سے نظر کرم فرما دو. تکبیر میلاد النبی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. باتیں تو بے شمار ذہن میں امت کی آئی لیکن آگے بھی میں نے حاضری دینی ہے, یہاں بھی آگے پروگرام میں چلے گا. یہ بات یاد رکھیے. اسی کے ساتھ آپ کا جو بھی تعلق ہے, میں نہیں کہتا کہ سب سے تعلق توڑ کے بیٹھ جاؤ, لیکن یہ یاد رکھو کہ حضور کے تعلق سے آگے کسی کا تعلق نہ بنے. انشاءاللہ بے شک بے شک. آخری تعلق حضور کا ہے اور حضور کی ذات اقدس میں اگر یا میں کیا کیا آپ کو بتاؤں. جنگ کا موقع ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, رحمت عالم نے 8 دن واحد میدان میں اترا. حضور نے فرمایا اس کا مقابلہ کون کرنے جائے گا. جناب فاروق اعظم نے تلوار کھینچی, عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا. فرمایا تیرا تو ماموں ہے, تیری ماں کا بھائی ہے, کہیں تیرا رشتہ اور نہ آ جائے. کہا یا رسول اللہ سارے رشتے سائڈ میں ہو جاتے ہیں, آپ کا رشتہ سب سے مضبوط ہے. کمری والے کے حکم سے میدان میں اترے, اپنے سگے ماموں کا حقیقی ماموں کا سر تن سے جدا کر کے قیامت تک کے لیے مثال قائم کی کہ سب سے اعلیٰ رشتہ مصطفیٰ کی محبت کا لاجواب ہے. اپنے تعلق برقرار رکھیے لیکن حضور کی ذات پہ کمپرومائز نہیں, حضور کی عزت پہ کمپرومائز نہیں, حضور کے ناموس پہ کمپرومائز نہیں. حضور کی عزت سب سے بڑھ کے ہے. ہمارا مال, ہماری جان, ہماری اولادیں, ہمارے جملہ امور حضور کی ذات اقدس نہیں, حضور کے شہر کی مٹی پہ قربان ہے. ان کے ذات کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اس قابل ہی نہیں. ہم تو حضور کے شہر کی مٹی پہ اپنا دل و جان قربان کرنے والے ہیں. ہم اپنا سب کچھ حضور کے شہر پہ قربان کرنے والے ہیں. حضور کی شان تو بڑی بلند ہے, حضور کی شان تو بڑی بلند ہے. تو حضور رحمت عالم کے حوالے سے آج جو ہم پاکستان کے عوام بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمان دل عموم آج جس قرب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ اسی دل کو ہے جس دل میں حضور کی محبت کی رو لگی. دیکھ لیں, کوئی بندہ بکریاں چرا رہا ہے, کوئی بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی بندہ جنگلوں میں بیٹھا ہے, لیکن جب اسے پتا چلتا ہے نا کہ حضور کی ایک گستاخی کرنے والی ملعونہ آسیہ کو ہماری حکومت نے, ہمارے اداروں نے اسے بڑی عزت کے ساتھ باعزت رہا کر دیا ہے, تو اس بندے کا یہاں بیٹھنے والے کا عالم حکومت سے بھی کوئی تعلق نہیں, عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں, کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ پاور ہوتی, میرے پاس یہ طاقت ہوتی تو میں بتا دیتا اس دنیا کو کہ حضور کے گستاخ اس دنیا پہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں. یارو یہی
ایمان جو ہے نا یہ فلاح والا کامیابی والا، جس بندے کے، بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک بنو اسرائیل کا عابد تھا، 500 سال عبادت کی، دن کو روزہ رکھتا، رات کو مصلے پہ کھڑا رہتا، رب کی عبادت کرتا، آخر اس علاقے پہ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، ان لوگوں کی غفلت، سستیوں، کمزوریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اس پوری سرزمین کو اٹھاؤ اور اسے پلٹ کے پھینک دو۔ ہاں وہ فرشتے اب کرنے لگے مالک وہاں تیرا عبادت گزار بندہ بھی ہے جو رات کو مصلے پہ، دن کو روزے میں بڑی عبادت کرتا ہے، اس کو بھی رب نے فرمایا اسے بھی۔ کہا مالک یہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ کہا یہ عبادت گزار ضرور ہے لیکن اس کے دل کے اندر میری غیرت موجود ہے۔ لوگ میری بدعمالیاں کرتے رہے، لوگ میری نافرمانیاں کرتے رہے، لوگ میری ذات پہ حملے کرتے رہے، لوگ بتوں کو پوجتے رہے، اور اس کے چہرے پہ کبھی سرخی بھی نہیں آئی، اس کے چہرے پہ غیرت کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اس کی عبادت کو دیکھوں یا اس کے دل کے اندر جو بے حسی ہے اس کو دیکھوں، یہ بندہ بھی اس قابل نہیں، اس کی عبادتیں ہمیں قبول نہیں۔ اس کے سینے کے اندر اگر ہماری ذات کی غیرت ہوتی تو ہم اس کی عبادتوں سے زیادہ اسے قبول فرماتے۔ دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کی حرمت کی غیرت، حضور کے ناموس کی غیرت، یہ اپنے دل کے اندر بساؤ، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو کم از کم آپ کے چہرے پہ وہ سرخی آنی چاہیے جو ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ اس مومن کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس مومن کے اندر جا کے زہر لگا ہے تب اس کے چہرے پہ سرخی آئی ہے۔ اور اگر ہم حضور کے گستاخ بے ادب کی بات سن کے کب سے مت نہ ہوں تو ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے سارے اعمال یہ بیکار اور بے سود ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت اور حضور کے ناموس پہ کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے بڑے خوب انداز میں یہ بات سمجھائی ہے اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے وضحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔